ان کے بس میں ہے کیا جناب اسپیکر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ انکمپٹنٹ، اس سے زیادہ لیتھارجک، اس سے زیادہ منحوس اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے، اور صرف ایک باڈی نے نہیں کیا، ایک دو نے مل کے کیا ہے۔ یہ جو واقعہ 26 کی رات کا ہوا ہے، یہ نارمل واقعہ نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یا آپ کشکول رکھیں گے یا خدا نخواستہ آپ اپنی جو قوت ہے اس کو کمپرومائز کر لیں گے۔ جو لوگ اسٹیٹ کو مانتے ہیں، پاکستان کو مانتے ہیں، ان کو ہم اپنے سر پہ بٹھائیں گے۔ وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے، ان کے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں، ہم ان کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ ہم وہ اکتوبر میں ہوسٹ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ نہ ہو، اس کے لیے بھی ایک خلاف سازش ہے، جو کہ سراسر ہمارے پاؤں بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے۔ ایک ہاتھ میں آپ کشکول لے اور دوسرے ہاتھ میں آپ کا ایٹمی طاقت ہو، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ کہ ہمیں بالکل کلیئر لنکس پتہ ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ہمیں یہاں تک پتہ ہے کہ یہ ایس ای او کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک پلاننگ کی ہے انہوں نے۔ کبھی آگ اور پانی اکٹھے چل سکتے ہیں جناب اسپیکر؟ 40 آفیسر فوری طور پہ وہاں پہ جا رہے ہیں، اور وہ اگلے 10-15 دن میں چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ فیصلے ہوئے۔ میں پچھلے 3-4 دن میں 2 دفعہ گیا وہاں پہ، ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، ہم نے وہ سارے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ڈیٹیل میں فیصلہ ہوئے، ان کی رائے بھی لی انہوں نے، ان کو فیڈ بیک بھی دیا، سارا کچھ ہوا۔ جو لوگ اسٹیٹ کو نہیں مانتے، بندوق اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے دہشت گرد ہیں، اور ان کا ہم بندوبست کریں گے۔ اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور اس میں میرا خیال ہے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ جو اسٹیٹ کے خلاف جائے گا اس میں ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں۔ محسن نقوی کے بیان نے پورے ملک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے، جس کے بعد مختلف قسم کی چمگوئیاں سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ موجودہ نظام کا اب جانا ٹھہر چکا ہے، اب ان کے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ واضح ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے کہ 6 مہینے کے اندر تمام معاملات کو ٹھیک کیا جائے، ورنہ آپ کو گھر جانا پڑے گا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ یہ ڈیٹیل میں فیصلہ ہوئے، ان کی رائے بھی لی انہوں نے، ان کو فیڈ بیک بھی دیا، سارا کچھ ہوا۔ جو لوگ اسٹیٹ کو مانتے ہیں، پاکستان کو مانتے ہیں، ان کو ہم اپنے سر پہ بٹھائیں گے۔ وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے، ان کے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں، ہم ان کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ جو لوگ اسٹیٹ کو نہیں مانتے، بندوق اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے دہشت گرد ہیں، اور ان کا ہم بندوبست کریں گے۔ اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور اس میں میرا خیال ہے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ جو اسٹیٹ کے خلاف جائے گا اس میں ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ جہاں تک رہی بات بلوچستان کے مسائل کی، کل پرائم منسٹر نے 5 ارب ان کی سی ٹی ڈی کے لیے علیحدہ مختص کیے ہیں۔ 8 ارب روپے صرف ان کے ڈویژنز کے لیے، ہر ڈویژن کے لیے 1-1 ارب روپیہ علیحدہ مختص کیا ہے، جو اس سے لوکل ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ مل کے وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے۔ وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ سرکاری آفیسرز کی، جو فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، ان کی شارٹیج ہے۔ کل اس کی پالیسی کا اعلان ہوا ہے، تقریباً 30 سے 40 آفیسر فوری طور پہ وہاں پہ جا رہے ہیں، اور وہ اگلے 10-15 دن میں چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ فیصلے ہوئے۔ میں پچھلے 3-4 دن میں 2 دفعہ گیا وہاں پہ، ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، ہم نے وہ سارے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو واقعہ 26 کی رات کا ہوا ہے، یہ نارمل واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے، اور صرف ایک باڈی نے نہیں کیا، 1-2 نے مل کے کیا ہے، دہشت گرد تنظیموں نے مل کے کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، خواجہ آصف صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بالکل کلیئر لنکس پتہ ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ہمیں یہاں تک پتہ ہے کہ یہ ایس ای او کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک پلاننگ کی ہے انہوں نے۔ ہم وہ اکتوبر میں ہوسٹ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ نہ ہو، اس کے لیے بھی ایک خلاف سازش ہے۔ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ہم جتنے ہمارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس طرح آپ نے کہا، ہم ان کو آن بورڈ کریں گے۔ کل اس کی ایک کاوش تھی، اور آئی تھنک اگر آپ فیڈ بیک لیں گے وہ بڑی اچھی میٹنگ رہی ہے۔ لیکن یہ کلیئرٹی ہے کہ جو مرضی ہو، جس نے بندوق اٹھائی اس کا بندوبست کریں۔ یہ ڈیٹیل میں فیصلہ ہوئے، ان کی رائے بھی لی انہوں نے، ان کو فیڈ بیک بھی دیا، سارا کچھ ہوا۔ جو لوگ اسٹیٹ کو مانتے ہیں، پاکستان کو مانتے ہیں،
ان کو ہم اپنے سر پہ بٹھائیں گے. وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے, ان کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, ہم ان کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. جو لوگ اسٹیٹ کو نہیں مانتے, بندوق اٹھاتے ہیں, وہ ہمارے لیے دہشت گرد ہیں اور ان کا ہم بندوبست کریں گے. اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے اور اس میں میرا خیال ہے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ جو اسٹیٹ کے خلاف جائے گا اس میں ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. پاکستان کی آزادی کو سلب کر لیا ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 22 کروڑ عوام کی قربانیوں سے, مختلف حکومتوں کی کاوشوں سے, ماضی کے 20-25 سال میں آپ چلے جائیں, 30 سال میں چلے جائیں, ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے سے اور پھر نواز شریف کے زمانے میں وہ ایٹمی پروگرام جو ہے پاکستان کا دنیا کے سامنے آیا اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس منی بجٹ جو کہ سراسر ہمارے پاؤں بیڑیوں میں جگڑے جائیں گے, ایک ہاتھ میں آپ کشکول لے اور دوسرے ہاتھ میں آپ کا ایٹمی طاقت ہو, یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی آگ اور پانی اکٹھے چل سکتے ہیں جناب اسپیکر؟ یہ ممکن نہیں ہے. یا آپ کشکول رکھیں گے یا خدا نخواستہ آپ اپنی جو قوت ہے اس کو کمپرومائز کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت ہمیں سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرنے ہوں گے. آنریبل فائنانس منسٹر نے فرمایا تھا, جو اب سینیٹر بھی بن چکے ہیں, فرمایا تھا, انہوں نے ایک بڑی ولولہ انگیز تقریر کی تھی. انہوں نے فرمایا تھا, میں انہی کے الفاظ کو کوٹ کر رہا ہوں, کہ منی بجٹ نہیں آئے گا اور ٹیکس فری بجٹ ہوگا. آج 7 ماہ بعد جناب اسپیکر کیا ہوا؟ آج 7 ماہ بعد منی بجٹ بھی آ رہا ہے اور ٹیکسز کے حوالے سے میں آپ کو ابھی 1 سیکنڈ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیے جناب اسپیکر, میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو لوگ یہ بڑے خوش تھے, ایک حوالے سے ان کو ریسکیو کیا 2 سال, ہماری جو تھی اپنا ٹریڈ بیلنس وہ ٹھیک رہا, لیکن جو ہی ٹریڈ بیلنس امپورٹ ایکسپورٹ بڑی, ڈیفیسٹ جو ہے وہ دن رات بڑھ رہا ہے اور ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ان کے بس میں ہے کیا جناب اسپیکر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ انکمپٹنٹ, اس سے زیادہ لیتھارجک, اس سے زیادہ منحوس ہو. میں یہ آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری سے ستائے ہوئے عوام, ان کے اوپر اس منی بجٹ میں مزید 350 ارب روپے کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. اس نظام کو چلانے کے لیے اور خاص طور پر اس موجودہ حکومت اور سیٹ اپ کو چلانے کے لیے جتنی کوششیں کی گئی ہیں, میرے خیال سے ماضی میں اتنی کوششیں کبھی نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود یہ سسٹم مکمل ناکام ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پاکستان کے موجودہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں, یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. سسٹم ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے.